अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड वे मौज़म फ़खर में खुश आमदेद। पाकिस्तानी आवाम हो जाएं तैयार, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अब सियासी बमबारी के मौसम का होने लगा है आगाज़। और इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप्स के मुलाकात के बाद अपनी ही पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुलाने का ऐलान कर दिया है। यानी मुस्लिम लीग नून इस इजलास में तय होने वाले मामलात की हतमी मंजूरी के लिए सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के पास जाएगी और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से हतमी मंजूरी के बाद इन तमाम मामलात को लेकर जाया जाएगा पीडीएम में। यानी अगर हम आसान तरीन अल्फाज में इस मुलाकात का अहाता करें तो बात ये साबित होने जा रही है कि अगले हफ्ते 10 दिन में पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में कुछ तेज़ी के साथ तब्दीलियां होना मुतवक्के हैं। मुस्लिम लीग नून का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास और फिर उसके बाद पीडीएम का सरबराह इजलास और उसके बाद फिर दोबारा एक क़यादत की मुश्तरका मुलाकात और उस मुलाकात के नतीजे में होने वाले अहम तरीन सियासी ऐलानात यकीनी तौर पर पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे को हिलाकर रख देंगे। यानी अब ये पाकिस्तान की जो तमाम पॉलिटिकल क़यादत है अब मिलकर गिरती हुई दीवार को आखिरी धक्का देने के लिए तैयार है। इस मुलाकात जो लाहौर में हुई अगरचे इम्पॉर्टेंट भी थी और इसकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस भी है, लेकिन इस मुलाकात के अंदर कुछ और पहलू भी इसमें छुपे हुए हैं जिस पर तफसील के साथ बात करूँगा। लेकिन इससे पहले दो और अहम खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एक खबर तो यकीनी तौर पर लंदन से है और लंदन में होने वाली एक डेवलपमेंट जिसका पाकिस्तान की सियासत के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है, उससे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। क्योंकि ज़रूरी नहीं है भाई कि लंदन में जो भी बात है वो नवाज शरीफ साहब से मुतल्लिक हो। लंदन के अंदर और भी बहुत सारी सियासी शख्सियात इस वक्त क़याम पजीर हैं और बहुत सारे इंपॉर्टेंट मामलात इस वक्त वहाँ पर चल रहे हैं। अल्ताफ़ हुसैन साहब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो अब तो चूँकि वो लंदन हो गई है उसके जो सरबराह हैं वो पेश हो रहे हैं मुसलसल इस वक्त लंदन की अदालतों के अंदर, क्योंकि उनके खिलाफ पाकिस्तान में नफरत अंगेज़ मवाद फैलाने के हवाले से एक मुकदमे की समाअत जारी, यानी हेट स्पीचेस का। डॉक्टर नकुला खान ज्यूरी के सामने एक माहिर गवाह के तौर पर पेश हुए और इन्होंने दो किताबें अपनी पेश की हैं ज्यूरी के सामने जो बताती हैं कि महाजरों का जो पाकिस्तान के अंदर स्टेटस क्या है उसके हवाले से और सिटीस्केप ऑफ वायलेंस इन कराची, ये दो किताबें हैं जो उन्होंने बतौर रेफरेंस पेश की हैं। अब जो अल्ताफ़ हुसैन साहब ने बात की है और ये जो दो किताबें पेश की जा रही हैं रेफरेंस के तौर पर, बुनियादी तौर पर इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एक है, वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जहाँ पर भी होती है, जब भी होती है, जिसके ज़रिए भी होती है, इसके पसे पर्दा मुहर्रकात के अंदर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट मौजूद होती है। और जब ये बात आगे बढ़ेगी तो यकीनी तौर पर बैनुल अक़वामी सतह पर जैसे जैसे ये मुकदमा हाईलाइट होगा, बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर इस्टेब्लिशमेंट के रोल के ऊपर बात होना शुरू हो जाएगी। यानी ये मुकदमा अब आगे चलकर पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के लिए एक इम्पॉर्टेंट एक ऐसी चीज़ बनने जा रही है जिसको वो नज़रअंदाज नहीं कर पाएंगे और उसके नतीजे में कुछ और पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होने का 100% इम्कान पाया जाता है। अब ये जो बात मैं आपसे कर रहा हूँ कि जैसे जैसे ये मुकदमा आगे बढ़ेगा पाकिस्तान की सियासत के अंदर पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होने का अमल का आगाज़ भी होगा, उसमें तेज़ी भी आएगी। तो इसमें पसे पर्दा जो बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, मेरा ख्याल है कि आप उस इशारे को बहुत अच्छे तरीके से समझ भी रहे होंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान की जो इस वक्त खारजा सतह पर जो हालात हैं इस मुकदमे में के सामने आने के बाद वो भी बहुत बुरे तरीके से मुतासर होगी, क्योंकि ये मुतासर होने के अमल का आगाज़ हो चुका है। चाइना गए हुए हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब और अभी तक उनकी जो भी मुलाकात हुई है वो वर्चुअल हुई है। कल भी जो मुलाकात हुई थी वर्चुअल हुई और आज भी जो मुलाकातें हुई हैं वो वर्चुअल हुई हैं, माँ सिवाय एक लंच के अंदर शिरकत की जहाँ पर जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट हैं शी, उनकी तरफ से तमाम जो सरबराहान हुकूमत और सरबराहान ममलिकत बीजिंग आए हुए हैं उनके एजाज़ के अंदर एक लंच दिया गया था और वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद थे और वहाँ पर उनकी कुछ मुलाकातें भी हुई जिसको हम अमूमी तौर पर गैर रस्मी मुलाकातें कहते हैं। लेकिन चाइनीज़ प्रेसिडेंट की इस सारे अरसे के दौरान मुसलसल मुलाकातें हुई हैं और इन मुलाकातों में अभी तक पाकिस्तान का कोई मुलाकात अभी तक सामने नहीं आ सकी। मिसाल के तौर पर रूसी सदर व्लादिमीर
ولادیمیر پوٹن، ان کی فوٹیج بھی اس وقت اویلیبل ہے، اور چائنیز کے مختلف اخبارات کے اندر جو آفیشیل ان کے جو ویب سائٹس ہیں وہاں پر بھی یہ موجود ہے۔ ولادیمیر پوٹن آ کے ان کی پریزیڈنٹ شی کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی، ان کی گریٹ ہال آف چائنا کے اندر ان کی تصویر بھی اتری، اور بعد میں وفود کی سطح پر براہ راست آمنے سامنے بیٹھ کر ملاقات بھی ہوئی ہے۔ دونوں تصویریں آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ قازقستان کے صدر کیسوم جمعرات وہ بھی آئے گریٹ ہال آف چائنا، وہاں پر ان کی بھی ملاقات ہوئی پریزیڈنٹ شی کے ساتھ، اور پھر وفود کی سطح پر بھی مذاکرات ہوئے۔ اس کے بعد ترکمانستان کے صدر آئے، ان کی بھی ملاقات ہوئی پریزیڈنٹ کے ساتھ، اور ان کی بھی تصویریں اتری ہیں اور باضابطہ طور پر وفود کے لیول پر ملاقات ہوئی۔ سربیا کے صدر الیگزینڈر ووکک بھی آئے، ان کی بھی ملاقات ہوئی، اور مصری صدر السیسی ان کے ساتھ بھی چائنیز پریزیڈنٹ کی ملاقات ہوئی ہے۔ 80 رہ گئے۔ پہلے تو لوگ یہ کہتے تھے کہ ایک فون اٹھاتا نہیں، ایک فون کرتا نہیں، اور اب تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ کہیں اس جملے کے اندر ایک اور جملے کا اضافہ ہو جائے کہ ایک ملتا نہیں، اور اگر ملے گا بھی تو کیسے ملے گا؟ عجیب و غریب صورتحال ہے جو یہ ڈیولپ ہوتی جا رہی ہے، اور یقینی طور پر یہ جو اس وقت پاکستان کے اندر جو اندرونی حالات ہیں، اندرونی جو اس وقت امن و امان کے حالات ہیں، جو سیاسی کشمکش کی صورتحال ہے، جو عوام کے اوپر مہنگائی اور دیگر چیزوں کا پریشر ہے، اس کے ساتھ ساتھ خارجہ لیول کے اوپر جو پاکستان کی اس وقت خوفناک حد تک آئسولیشن ہوئی ہے، یہ بنیادی طور پر ایک بہت بڑا کویسچن مارک ہے۔ اور ان ساری حالات کے اندر پاکستان کے جو شعبدہ باز ہیں، یا پاکستان کے جو لطیفہ گو ہیں، یا آپ ان کو جو بھی نام دے دیں، وہ جب میڈیا پر آتے ہیں اور آ کے اپنے ویڈیو پیغام نہایت ڈٹائی اور بے شرمی کے ساتھ پیش کرتے ہیں، جاری کرتے ہیں، اور پھر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جناب آپ ہم سے رجوع کریں، ہمارے پاس ہر مرض کی دوا ہے، ہم چین اور امریکہ کی صلح کرانے کے لیے بھی تیار ہیں، ہم ایران اور سعودی عرب کی صلح کرانے کے لیے بھی تیار ہیں، ہم ایران اور امریکہ کی بھی صلح کرانے کے لیے تیار ہیں۔ بھائی پہلے اپنی صلح تو کرا لو۔ میرا اشارہ ہے فواد چودھری صاحب کی طرف۔ فواد چودھری صاحب نے، پاکستان کے وزیر اطلاعات و نشریات ہیں، یقینی طور پر ویڈیو بیان جاری کیا، جس کے اندر ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان امریکہ اور چین کے درمیان تنازع حل کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کو تیار ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسے بیانات جاری کر کے ان فیکٹ کیا پاکستان کی خدمت کی جا رہی ہے؟ کیا چین نے کہا ہے آپ سے کہ آپ ہمارے لیے کوئی کردار ادا کریں، یا امریکہ نے ٹیلیکس بھیجا تھا کہ بھائی آپ چائنا جا رہے ہیں، وہاں پہ جا کے ہماری جو اس وقت سرد جنگ چل رہی ہے اس سرد جنگ کے خاتمے کے لیے اپنا رول پلے کریں؟ بھائی پہلے خود تو امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات ٹھیک کر لو، پہلے خود تو چائنا کے ساتھ اپنے تعلقات ٹھیک کر لو، پہلے خود تو ایران اور سعودی عرب کے ساتھ اپنے تعلقات ٹھیک کر لیں، بعد میں باقی لوگوں کے تعلقات ٹھیک کرائیے گا۔ یہ ایسے جو فلر ہیں، یہ چھوڑنے کا بنیادی مقصد اپنے آپ کو ریلیونٹ کرنا ہوتا ہے، لیکن ایسی باتیں کر کے پاکستان کے ایسے شعبدہ باز جب بیرون ملک جا کر اپنی اس قسم کی زنبیل میں سے ایسی کرتب نکالیں گے تو پھر یقینی طور پر پاکستان اور پاکستانی عوام کا مذاق ہی اڑایا جائے گا۔ اور اس وقت اگر دیکھا جائے 3.5 سال سے جب سے اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کے اوپر اپنا ہائبرڈ نظام مسلط کیا ہے، یہ موکری ہی ہو رہی ہے، پاکستان اور پاکستان کا مذاق ہی اڑ رہا ہے۔ اور اب اگر واقعتاً ہماری پولیٹیکل قیادت سنجیدہ ہوئی ہے پاکستان کی اس میمیکری کو ختم کرانے کے لیے، تو یہ یقینی طور پر ایک لینڈ مارک ڈیسیژن ہوگا۔ اور میں اس کو اس وجہ سے بھی کچھ زیادہ ریٹ کر رہا ہوں کہ پہلی مرتبہ ایک ایسی شخصیت نے اس جو آج ملاقات ہوئی ہے لاہور میں، ماڈل ٹاؤن میں، واپس آتے ہیں اپنے پوائنٹ کی طرف، اس کا خیر مقدم بھی کیا ہے اور اس کو بریک تھرو میٹنگ بھی قرار دیا ہے، یعنی شاہد خاقان عباسی صاحب۔ شاہد خاقان عباسی صاحب نے آج باضابطہ طور پر یہ جو ملاقات ہوئی ہے آج پاکستان پیپلز پارٹی کے آصف علی زرداری، بلاول صاحب کی، مریم صاحبہ، حمزہ صاحب اور شہباز شریف صاحب کے ساتھ، اس ملاقات کو انہوں نے ایک بریک تھرو میٹنگ قرار دیا ہے۔ اب اگر اس میٹنگ کے اندر جو گفتگو ہوئی وہ میں آپ کے ساتھ پچھلے ویلاگ کے اندر کافی ڈیٹیل کے ساتھ شیئر کر چکا تھا، اب جو آن ریکارڈ آن کیمرہ ان کی گفتگو ہوئی ہے اس کے اندر سے 3 چیزیں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ واضح ہوتی ہیں۔ ایک کہ شہباز شریف صاحب کی اگر ہم دیکھیں وہ ویڈیو فوٹیج یا تصویر، تو ان کے ایک طرف کھڑی تھی مریم صاحبہ اور ایک طرف کھڑے تھے بلاول صاحب، یعنی شہباز شریف صاحب نے 2 انتہاؤں کو برج کرنے کا جو مرحلہ تھا
اس کو طے کر لیا. اب وہ دو انتہاؤں کے درمیان پل بھی بن گئے ہیں اور دونوں کے درمیان بھی آ گئے ہیں. لہٰذا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان جو ایک گیپ آیا ہوا تھا, جو کمیونیکیشن گیپ تھا, وہ باضابطہ طور پر اب ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور دونوں کے درمیان جو تعلقات کے اندر کشیدگی تھی وہ بھی کمی ہو رہی ہے. دوسری بات, جب سوال پوچھا گیا شہباز شریف صاحب سے کہ پی ڈی ایم کو توڑ دیا گیا تھا اور پیپلز پارٹی اور اے این پی کو یہاں سے نکال دیا گیا تھا, تو شہباز شریف صاحب نے اس بات کا جواب یہ دیا کہ اگر ہم نے نکالا تھا تو ہم واپس بھی لے کے آ سکتے ہیں, اگر ہم نے توڑا تھا تو ہم دوبارہ جوڑ بھی سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پولیٹیکل تناؤ جو ماضی کے اندر ہمیں نظر آ رہا تھا, اس کے اندر اب کچھ بریک تھرو ہونے جا رہا ہے. تیسری بات امپورٹنٹ اور سب سے زیادہ جو میرے خیال میں سگنیفیکنٹ ہے وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے باضابطہ طور پر آن ریکارڈ ٹی وی کے اوپر آ کر اس بات کا اظہار کر دیا ہے کہ وہ ان ہاؤس چینج کے آپشن سمیت باقی تمام معاملات کے لیے اپنی سی ای سی یعنی سینٹرل ورکنگ کمیٹی CWC کا اجلاس بلائیں گے اور اگلے چند دن کے اندر سینٹرل ورکنگ کمیٹی کا اجلاس بلائیں گے اور اس اجلاس کے اندر جو معاملات طے ہوں گے اس کو لے کر وہ جائیں گے پی ڈی ایم کے اندر اور پی ڈی ایم کے سربراہ اجلاس کے سامنے مسلم لیگ نون کا موقف اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے پیش کردہ تجاویز کو سامنے رکھ کر کوئی حتمی فیصلے کا اعلان کیا جائے گا. اور شہباز شریف صاحب کی طرف سے یہ بات واضح اور دو ٹوک انداز میں کہہ دی گئی ہے کہ جناب اگلے ہفتے 10 دن کے اندر آپ کے سامنے ایک سالڈ اور ایک کانکریٹ قسم کی چیز آپ کے سامنے رکھیں گے اور وہ ہمارا وے فارورڈ ہوگا. دوسرا, لانگ مارچ. میرا یہ خیال ہے کہ اگر سینٹرل ورکنگ کمیٹی مسلم لیگ نون کی, سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی پاکستان پیپلز پارٹی کی اور پی ڈی ایم کے سربراہ اجلاس, اگر ان تینوں کے درمیان کنسنسس ہو جاتا ہے ان ہاؤس چینج کے لیے, جو بظاہر ہوتا ہوا بڑی کلیئرٹی کے ساتھ نظر آ رہا ہے اس وقت تک, اگر وہ کنسنسس ہو جاتا ہے تو پھر یہ جو لانگ مارچز ہیں یہ صرف حکومت کے مسلس پر ان کے اعصاب کو شل کرنے کے لیے, ان پر دباؤ بڑھانے کے لیے ایک ٹول کے طور پر استعمال ہوں گے. اور جیسے ہی یہ دباؤ بڑھ جائے گا حکومت کے اوپر تو تحریک عدم اعتماد لائی جائے گی اور الٹیمیٹلی یہ جو مارچ کی سچویشن بنتی جا رہی ہے یہ بڑی اس وقت معنی خیز سچویشن ڈیولپ ہو گئی ہے, کیونکہ اگر مارچ تک یہ والا کام نہیں ہوتا تو پھر اس کے بعد یقینی طور پر رمضان, پھر رمضان کے بعد عید, پھر بجٹ, کہانی نکل جائے گی اپوزیشن کے ہاتھ سے. اور اپوزیشن اس بات کو سمجھ رہی ہے کہ اگر یہ معاملہ اگست ستمبر تک چلا گیا تو پھر نومبر آنے میں زیادہ دیر نہیں رہے گی. لہٰذا وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے ہی کوئی نہ کوئی حتمی وار کر دیا جائے. اور دیکھنا یہ ہے کہ اس سمت میں اب تیز رفتاری کے ساتھ جو بڑھنے کا عمل ہے وہ کیسے ہوگا. البتہ جو خوش آئند بات یہ ہے کہ جو ہماری سیاست کے اندر بعض دفعہ تلخی آ جاتی ہے, اس تلخی کے اندر خاص طور پر اپوزیشن کی جماعتوں میں اس تلخی کے ختم ہونے کے عمل کا آغاز ہو رہا ہے. اور میرے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ بہت جلد ایک اور باضابطہ ملاقات ہوگی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ڈیلیگیشنز یا ان کے سربراہوں کے درمیان, جو حقیقی معنوں میں بریک تھرو میٹنگ ہوگی, جس کا اظہار شاہد خاقان عباسی صاحب نے کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو پولیٹیکل جو حملے ہیں, جو پولیٹیکل گولہ باری ہے, اس کے موسم آ گیا اور پاکستانی عوام یہ جو ٹھونٹھاں ہیں, یہ جو شائیں ہیں, اس کے لیے تیار ہیں. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.